يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رواہ صحیح مسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حمد و ثنا، تعریف اور توصیف کی برائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق زیبا ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے. درود و سلام کا تحفہ تمام انبیاء صلاۃ والسلام پر نازل ہو، خصوصاً آمنہ کے لال، اماموں کے امام، نبیوں کے نبی، ولیوں کے ولی، بزرگوں کے بزرگ، امام اعظم محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. معزز سامعین اکرام، میرے عزیز دوست ساتھیوں اور میرے دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جو اللہ نے ہم کو صحت جیسی دولت اور ایمان جیسی نعمت سے ہم کو نوازا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا کتنا بھی شکریہ ادا کرے بے شک کم ہے. آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ عنوان لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے شکر اللہ. تھینکنگ اللہ. اللہ کا شکریہ ادا کیسا کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتیں ہم پر کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. قبل اس کے میں نے دعا مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے چند قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، ایک حدیث کی تلاوت کی. قبل اس کے آگے بات بڑھاؤں، میں آپ کے سامنے ایک بات یہ کہتا چلوں. آج جو بھی ہم بات سن رہے ہیں یہ بات کو ہم جتنا ہو سکے یاد کر لیں اور مسلمان میں اور غیر مسلمان کے اندر یہ میسیج پہنچائیں. مسلمان کے ساتھ ساتھ اسپیشلی خاص طور غیر مسلمان کے پاس یہ میسیج پہنچانا ہمارے لیے فرض عین ہے. اب آپ جیسے جیسے باتیں آئیں گی انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو اس بات کا احساس ہوگا اللہ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا حقیقی طور پہ کریں یا نہیں کریں، اور دوسروں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے یا نہیں پہنچائے. آج ہم انشاءاللہ یہ بات کا ہم تزکیہ نفس کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ انسانوں کو ہر وہ نعمت سے نوازا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے دعا مسنہ کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 34 کی تلاوت کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکو گے، تم ختم ہو جاؤ گے، پورے کے پورے لوگ ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتیں ہم نہیں گن سکیں گے. آئیے میرا عزیز دوست ساتھی، میرے دینی ماں اور بہنوں، پہلے ہم یہ جانیں کہ اللہ نے ہم پر ایسی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے جو ہم اللہ کا واقعی میں ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، گائیڈنس. جیسا کہ اللہ نے سورہ رحمان میں ترتیب کے ساتھ نقشہ کھینچا ہے. الرحمن، اللہ رحمان ہے. علم القرآن، اللہ نے قرآن کو نازل کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ رحمان ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنے کی قوت عطا کی. دیکھیے میرا عزیز دوست ساتھی، اللہ کی حکمت، اللہ کی سنت کیسی ہے ماشاءاللہ، سمجھانے کا طریقہ. اور یہ جو بھی ہم باتیں سن رہے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ نے قرآن کو نازل کیا پھر انسان کو پیدا کیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بہترین ہے. تدبر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، غور و فکر کرنا ضروری ہے. آج ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو بھی نان مسلم فرینڈس ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو لے لیجئے، کرسچن لے لیجئے یا ایتھسٹ، یعنی اللہ کو نہیں مانتا وہ بندہ، ہم مسلمانوں کو چاہیے دیکھیے بھائی اللہ نے قرآن میں تمہارا بھی ذکر کیا ہے. کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات رکھا ہوں، جب کبھی بھی غیر مسلمان کے سامنے ہم ایسی آیتیں رکھتے ہیں، واللہ بول رہا ہوں، میرے کلیگس چاہے وہ نان مسلم ہو، کرسچن ہو یا ہندو ہو، ارے مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے، کرسچن کا جواب یہ ہے. اور
جب اللہ رب العزت لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ آیتیں ہم لوگوں کو سناتے ہیں، غیر مسلمانوں کو، دیکھیے بھائی تمہارا بھی ذکر قرآن میں، یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ پورے انسانوں کے لیے یہ کتاب قرآن کریم ہے۔ میرا عزیز دوست ساتھی، یہ اللہ کی جانب سے ہدایت، یہ قرآن کریم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، جیب میں پیسے ہے اس کی قدر نہیں رہتی ہے، جب پیسے ختم ہوتے ہیں ہم کو اس بات کا ایک قدر ہوتی ہے، اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے اور تھوڑے پیسے رہتے تو میں یہ کر سکتا تھا، اور تھوڑے پیسے رہتے تو میری یہ ضروریاتوں کو پورا کر سکتا تھا، تو لہٰذا میں پیسوں کو بچا کے رکھنا چاہیے تھا اور صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا تھا، یہ سوچ آتی ہے۔ یہ چیز سمجھانے کے لیے ہے، مگر اللہ کی جانب سے جو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب قرآن کریم، قرآن مجید ہے، ہم اس کو برابر کھولتے نہیں، ہم اس کو برابر پڑھتے نہیں، پڑھنے نہیں آتا تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ۔ میں کسی کو بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں، کسی کی بھی ہمت افزائی پست نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشنل سپیچ ہے، ہمارے لیے ایک ہمت افزائی کی سپیچ ہے، جو ہم اپنے آپ کو تزکیہ نفس کر سکیں۔ اب تک نہیں کرے تو اب تو کریں گے انشاءاللہ، یہ مقصد ہے میرا آپ کے سامنے رکھنے کا۔ اور غیر مسلمانوں کے ساتھ یہ جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اب دیکھیے ہدایت کے تعلق سے آپ کو میں بولتا چلوں، قرآن کریم میں اللہ کی عبادت کے تعلق سے کئی مقام پر اللہ نے قرآن کا حکم نازل فرمایا ہے، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہارا جنت ہے، اگر تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو گے تو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ الحمدللہ، اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کا فیصلہ کرتی ہے، ہدایت والی ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کرتی ہے۔ الحمدللہ والشکر اللہ، یہ چیز ہم کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ مقصد ہے میرا آپ کے سامنے، ایک ایک نعمتیں جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی، اور اس کے اوپر ہم کیا وہ ہمارے اوپر وہ نعمت ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے اوپر الحمدللہ قرآن کریم نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس بات کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ جب ہماری سانس ختم ہو جائے گی، جب ہماری موت آ جائے گی، جب قیامت قائم ہوگی، ہم جب پچھتانے کے اگر ہم پچھتا لیے بھی تو اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ جو قرآن کریم میں جو آپ کے سامنے پہلا نقطہ، فرسٹ پوائنٹ جو رکھا ہوں ہدایت، وہ یہ ہے اللہ نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، الحمدللہ والشکر اللہ، یہ نعمت اللہ نے ہم کو سرفراز کیا ہے۔ میرے عزیز دوست ساتھی، میرے دینی ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، جیسا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے اور ایک نعمت ہے جو ہم کو حضرت انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، وہ ہے صحت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ سال الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کیے، اللہ قبول فرمائے ہر سب کی عبادتوں کو، آمین۔ اور اللہ نے ہم کو اور ایک موقع دیا ہے، سبحان اللہ، صحت کا موقع، ایک صحت جیسی دولت سے ہم کو نوازا ہے۔ اس بات کا ہم کو احساس نہیں، میں خاص طور نوجوانوں سے مخاطب ہوں، خاص طور جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ماشاءاللہ اچھے ہٹے کٹے رہنے کے باوجود بھی مساجدوں میں نہیں رہ کر چبوتروں پہ رہنا، کیرم بورڈ کے اڈوں پہ رہنا، IPL کا میچ دیکھ لیتے بیٹھنا، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اور جو مسلمان، جو خاص طور نوجوان جو نعمت کو ضائع کر دے رہے ہیں، نعمت کو مکمل ضائع کر دے رہے ہیں، ان کا احساس ہی نہیں ہے اللہ کی نعمت ہے اور ہم کو شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکریہ ادا کیسا کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بات آئے گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ آج کل نوجوان کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ و شکر اللہ، اللہ نے جیسی ہم کو صحت دی ہے ماشاءاللہ، جیسا کہ جسم میں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جو نوجوان میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں رہتی۔ جو نوجوانی میں جو ہماری قوت ہے، جیسا جیسا عمر بڑھتے جاتی ہے ویسا ویسا کمزوری آتے جاتی ہے، ہڈیوں میں کمزوری ہونا، صحیح طریقے سے رکوع نہیں کر سکتے بڑے بزرگ لوگ، کیونکہ وہ لوگ کمزور ہو گئے، ان لوگ کو کیلشیم کی کمی ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے بھی جیسا کہ کرونک ڈیزیزز، شوگر، BP، ہارٹ اٹیک، کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، ڈاکٹر بول دیا بھائی
آپ زیادہ سجدہ مت کریے، زیادہ اٹھیے مت، بیٹھیے مت۔ یہ جوانی جو ہے نا، الحمدللہ، شکر اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آج دیکھیے اٹینڈنس مساجدوں میں کتنی ہے، آج دیکھیے مساجدوں کتنے بھرے ہوئے ہیں، اور بازاروں کو دیکھ لیجئے، آئی پی ایل کے اڈوں کو دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ جو آئی پی ایل میں جو جوا چلتا ہے، یہ اپڈیٹ دینا ضروری ہے۔ ہر بات جو معاشرے میں جو جرائم یعنی گناہ جو امت مسلمہ سمجھ رہی نہیں ہے کہ غلط ہے، اس کے اندر ملوث ہے۔ آئی پی ایل میں ایک ایک بال پہ 50,000 20,000 لاکھوں کروڑوں روپے جوا لگتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کو اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ جو اللہ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اپنا تزکیہ نفس کریں، کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کریں۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے الحمدللہ، جیسا کہ غذا ہے، پانی ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ آج الحمدللہ جیسا کہ ہم روزہ کھولتے ہیں، حلق میں پانی جاتا ہے ٹھنڈا، ہم کو کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ جو پانی ہے نا، اللہ کی نعمت ہے، الحمدللہ و شکر اللہ۔ آج ہم کو پانی اتنا اچھا مل رہا ہے ماشاءاللہ پینے کے لیے۔ ایسے کئی دیہاتیں ہیں، ساؤتھ افریقہ، کوریا، کینیا، دوسرے کنٹریز ہے جس میں پانی پینے کی اتنی قلت ہے، ان لوگ کئی دن تک پانی تک میسر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ الحمدللہ و شکر اللہ، یہ اللہ کا شکریہ کیسا ادا کیا جائے گا؟ ایک نعمتوں کا تذکرہ آ کر انشاءاللہ آخری میں اللہ کا شکریہ ادا کیسا کرنا چاہے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، ہم کو اس بات کا تزکیہ نفس کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ اور ایک نعمت ہے پیس، شانتی، سکون، امن۔ اس بات کا ہم اگر غور و فکر کریں تو واللہ کہہ رہا ہوں، واللہ ہم اتنا اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم نیوز پڑھتے ہیں، منصف لے لیجئے، سیاست لے لیجئے، ڈی سی لے لیجئے یا آن لائن نیوز لے لیجئے، کئی ایسے کنٹریز ہیں، کئی ایسے سٹیز ہیں، وہ لوگ گھر کے باہر نکلنے کے لیے خوف زیادہ ہے، حتیٰ کہ گھر میں بیٹھنے کے باوجود بھی کب کیا حادثہ ہو جاتا ہے، کب موت آتی ہے، کب کیا بم آتا ہے، کب کیا میزائل آتی ہے، ان لوگ کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ خوف کی زندگی میں، ایسے کئی سٹیز کنٹریز ہیں، خوف کی زندگی میں وہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ و شکر اللہ، آج اللہ نے ہم کو نعمت سے، کیا نعمت سے نوازا ہے؟ امن، شانتی، پیس۔ الحمدللہ و شکر اللہ۔ ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ آج ہم اچھا ماشاءاللہ اچھا بیٹھے، جب چاہے ضرورت پوری کر رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، کپڑے لا رہے ہیں، ہر وہ چیزوں ساز و سامان کی جو ضرورت ہے ہم پورا لا رہے ہیں۔ لیکن کبھی ہم اس بات کا احساس کریں، یہ جو ہمارے اندر جو اللہ نے ہم کو یعنی امن سے نوازا ہے، نعمت سے نوازا ہے، کیا ہم اس کا صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور وقت اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، فراغت کا وقت یعنی فری ٹائم، لیجر ٹائم۔ جیسا کہ آج کل امت مسلمہ کے اندر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یقین مانیے، آپ کہیں بھی چورستے پہ کھڑ جائیے، جو بھیک مانگتا ہے نا، اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ آپ کے پاس آئے گا، پیسے پوچھے گا، اللہ کے نام پہ دے دو بھائی، دے دو بولے تو بڑی مشکل سے انہیں 30 سیکنڈ 35 سیکنڈ رہ گیا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ پیسے نہیں دیے تو انہیں دوسری جگہ چلے جاتا، پھر تیسری جگہ جاتا، اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ مگر الحمدللہ و شکر اللہ، ہماری مصروفیات جتنی بھی ہے وہ ہم مکمل کام کر رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں۔ جو لیجر ٹائم جو ہمارے پاس ملتا ہے، یہ جو فراغت کا وقت، خالی وقت، کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ الحمدللہ و شکر اللہ، اللہ نے ہم کو فراغت کا وقت بھی دیا ہے۔ قیامت کے دن حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن ماجہ حدیث نمبر 2419، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن خالی وقت، فراغت کا وقت جو ہے اس کے تعلق سے بھی سوال کریں گے۔ آج مسلمانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یہ ایک ایک جو نعمتیں ہم اب سن رہے ہیں، کیا ہم اس بات کا اللہ کا شکریہ ادا کریں یا نہیں کریں؟ اور کرنا لازم ہے۔ شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تم کو نعمتوں سے اور نوازے گا۔ اگر شکریہ ادا نہیں کرو گے تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں برباد، تباہ ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوست ساتھی، میرے دینی ماں اور بہنوں، یہ
اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ دعائے مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 کی تلاوت کری. یہ غیر مسلمانوں کو بھی جا کے سنائیے, آپ یہ نوٹ کر لیجئے. اور الحمدللہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہا ہے, چینل ہے پراپر گائیڈنس کے نام پر. کئی غیر مسلمان بھی ویڈیو دیکھتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں. بھائی بہت اچھی بات کہی آپ نے, یہ بات غور و فکر کریے آپ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات کلوا مما فی الارض حلالا طیبات ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. دعا مسنہ کے بعد یہی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. اے لوگو یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہندو, مسلم, کرسچن, سکھ, عیسائی, مسلمان, ایمان والے, کافر, منافق سب آ گئے. اے لوگو, اللہ نے تم کو جو حلال رزق ادا کیا ہے اسے کھاؤ, اسے پیو, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے اور ایک نعمت یہ جو حوالہ دیا ہوں میں, غذا, جو پانی, بہت بڑی نعمت ہے. ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے مثال دیا ہوں, پیسے تھے احساس نہیں ہے, پیسے ختم ہو گئے اس کی تکلیف ہوتی. ویسے ہم کو الحمدللہ 3 نہیں 4 5 وقت کا کھانا مل جا رہا ہے, لیکن ہم کیا اللہ کا شکریہ ادا کریں یا نہیں؟ کھانا مل رہا بھی ہے, غذا مل بھی رہی ہے, تو ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی لذت دار, مزیدار اور بالکل صحت مند غذا ہم کو مل رہی ہے. الحمدللہ و شکر اللہ, یہ ہے اللہ کا شکر. میرے عزیز دوست ساتھیوں, ایک غور و فکر کرنے والی بات آپ کو بتلا دوں. جتنا مسلمان 365 ڈیز یعنی سال کے 12 مہینے اتنا نہیں کھاتا جتنا رمضان میں کھا لیتا مسلمان. الحمدللہ و شکر اللہ. مثال کے طور پر غذا یا کھانا یا بریانی جو بھی لے لیجئے وہ تو ہے ہی ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی جو اللہ کی جانب سے اللہ نے جو میووں کو ہمارے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے, ایک سے ایک میوے ہم رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں. بھلے کتنے بھی غریب کیوں نہ ہو, وہ بندہ بھی, وہ فیملی بھی, وہ خواتین, وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جس کے گھر میں راشن کے تک پیسے نہیں رہتے, جس کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں رہتا, الحمدللہ و شکر اللہ, اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں ایسے لوگوں کو بھی اللہ فروٹس یعنی میوے کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جتنے بھی میوے رہتے ہیں میرے عزیز دوست ساتھیوں, ذرا یہ اس کے اوپر میں تھوڑا اسٹریس ڈال رہا ہوں, جو ہمارے لیے مفید ہے, جو بینیفیشل ہے ہمارے لیے, جو غذا جو ہم کھاتے ہیں میوے انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جیسا کہ انار لے لیجئے, پومیگرینیٹ, ڈاکٹر ریکمنڈ کرتے ہیں, نیوٹریشنسٹ ریکمنڈ کرتے ہیں, یہ ہارٹ کے والوں کو صاف کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسے کئی فروٹس ہیں, اس کے پاس ایک تقریباً 2 گھنٹے بھی آپ کے سامنے فروٹس کے بینیفٹس اگر آپ کو بولیں گے تو کم پڑ جائیں گے. ایک سے ایک کھجور ہے, کھجور اتنا مفید ہے, اتنا ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھجور میں بہت طاقت رہتی ہے, بہت منرلز, وائٹامنس, بہت کیلشیم, بہت ساری چیزیں مفید ہے کھجور. جو امت مسلمہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ ایک سے ایک اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں. کیا ہم اس بات کا تزکیہ نفس کریں کبھی کہ ہمارے پاس اتنا لمبا سر کا دسترخوان ہے, الحمدللہ و شکر اللہ, کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں یا نہیں کریں؟ ہم اپنا تزکیہ نفس کر لیں. میرے عزیز دوستوں ساتھیوں بزرگوں, جیسا کہ آپ کے سامنے جو امن کے تعلق سے بات آئی تھی, یعنی جو پیس, شانتی, کئی ایسے فیملیز ہے, کئی ایسے سٹیز, کئی ایسے کنٹریز ہے, گھر میں بیٹھنے کے بعد بھی ان لوگوں کو امن نہیں ہے, شانتی نہیں ہے, سکون نہیں ہے. اللہ رب العزت نے الحمدللہ بالکل فری آف کاسٹ میں ہر مساجدوں میں میووں کا انتظام کیے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہمارے لیے. ہم کو اس بات کا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آئیے میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, اور سورہ بقرہ آیت نمبر 172, اس سے پہلے آپ کے سامنے 168 رکھا تھا, اب یہ 172 آیت ہے. یہاں پر اللہ مومنوں سے, مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو لوگ ایمان لاؤ, کلوا من طیبات, اللہ نے تم کو جو حلال رزق ادا کیا ہے اسے کھاؤ, اسے پیو, واشکروا للہ, یہی عنوان ہے, اللہ کا شکریہ ادا کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون, اور حقیقت میں تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو تو.
میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، ہم دل پر ہاتھ رکھ کے اپنا آپ کا محاسبہ، تزکیہ نفس کرے۔ اللہ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم لا تعود، کہ اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نہیں گن سکیں گے نعمتیں۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، افسوس، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کے ٹین ایجرز، آج کے نوجوان جیسا کہ اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، اچھے ہائی فائی کالجز میں، ہائی فائی اسکولس میں جاتے ہیں، کئی لوگ جو حلال رزق، حلال غذا ہے وہ چھوڑ کر وہ لوگ کو حرام غذا پسند، حرام چیزیں پسند، اس کو زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ آپ کے سامنے بات آئی تھی، اللہ نے ہم کو رزق عطا کیا ہے، وہ ہم گمان نہیں کر سکتے ماشاءاللہ، اور اللہ نے ہم کو میوے الحمدللہ نعمت کے طور پر ادا کیا ہے، وہ ہم بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ کا۔ چاہیے یہ تھا کہ جتنا ہو سکے اس سے استفادہ اٹھائیں، لیکن آج کئی ایسے نوجوان غلط شوق میں ملوث ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، کوئی اگر باسی کھانا لا کے رکھ دے، یعنی گندی بدبو کا، وہ کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ وہ بو اتنی گندی رکھتی ہے اور کھانے کے بعد پیٹ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا مسلمان کو، یہ سمجھ میں آ رہا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا گٹکا اس سے خطرناک ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خراب ہے انسان کے لیے، صحت کے لیے، اور سگریٹ اس سے کئی گنا خراب ہے۔ جو باسی کھانا ہم جو کھاتے ہیں، پھر بھی تھوڑی دیر تک کچھ تو بھی اگر لے لیے اور اس کی عادت بھی نہیں پڑتی ہم کو باسی کھانے کی، لیکن جو حرام چیز ہے، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، شراب اور افیم، گانجا، اور یہ تو خطرناک سننے کو ملا، تعجب ہو گیا ہمیں۔ کئی ایسے رومز بک کرتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں رومز، میں زیادہ نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، سینسیٹیو ہے یہ۔ کئی ایسے رومز بک کرتے ہیں، 1 دن کے 2 دن کے، سنیک بائٹ لیتے ہیں، سنیک بائٹ، زبان پہ سنیک بائٹ لیتے ہیں، لے کر 1-2 دن تک بے ہوش پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ نیا چل رہا بھی ہے۔ اور ایک دوسری چیز، چرس، افیم، گانجا، جو سرنج کے تھرو وینس میں لیتے ہیں اور وہ ناک سے لیتے ہیں، ایسے کئی چیزوں میں مسلمان بھی پڑے ہوئے ہیں، غیر مسلمان تو ہے ہی ہے۔ تو میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ نے تم کو حلال رزق ادا کیا ہے، اسے کھاؤ، اسے پیو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اللہ نے راستہ بتلایا ہے۔ جو سب سے پہلی میں آپ کے بات سامنے یہ رکھا تھا، ہدایت سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، الحمدللہ و شکر اللہ، ہدایت ہے الحمدللہ۔ جو امت مسلمہ نوجوان جو صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو الحمدللہ و شکر اللہ۔ مگر کئی ایسا طبقہ ہے، کئی ایسے نوجوان ہیں جو غلط شوقوں میں ملوث ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں باسی کھانا کھاؤں گا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا، مر بھی گئے یہ سمجھ میں نہیں آتا، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، شراب پینے سے بھی میری صحت خراب ہوگی، جبکہ اللہ نے اس کو حرام قرار کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک برباد مت کرو۔ یہ ہم بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں، بالکل اس کی مخالف کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ تم یہ غذا کو اللہ کا شکریہ ادا کرو اور غلط چیزوں سے، یعنی حرام چیزوں سے بچو۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، آپ کے سامنے ایک بات میں یہ بھی رکھتا چلوں جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جیسا کہ جسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ، اور وائٹل آرگنز، جیسا کہ ایک کڈنی لے لیجئے، اتنا اہم کام کرتی ہے جسم کے حصے میں کہ بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے۔ ایسے کئی میں پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے گاندھی ہاسپٹل عثمانیہ میں، کئی لوگ، یہ آنکھوں سے دیکھا ہو منظر، پیشنٹس کو ڈاکٹر بولتا ہے آپ 24 گھنٹے میں صرف اتنا ہی پانی پینا ہے، اگر اس سے زیادہ پی لیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو سامنے ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے سامنے آ کر تکلیف سے بولنے لگتا ہے، اے ڈاکٹر صاحب 24 گھنٹے میں آپ میرے کو یعنی ڈھکن پانی پیو بولے، مگر میں 1 گلاس پانی پی لیا، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، تو اس کی اور ڈبل طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ جو کڈنی ہے، بلڈ جو پیوریفائی کرتا ہے پورے جسم کے لیے،
الحمدللہ و شکر اللہ، اللہ کی نعمت ہے. لیکن آج امت مسلمہ، نوجوان لے لیجئے، غیر مسلمان لے لیجئے یا مسلمانی لے لیجئے، شراب پی کے گردے خراب کر لے رہا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اللہ نے کیا فرمایا، تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ پیو واشکروا للہ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. آج ہماری امت مسلمہ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، انسانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، غلط چیزیں کھانے سے یہ نقصان ہوگا، جبکہ حلال اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ تم حلال رزق کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان غیر مسلمان نقصان اٹھا رہا ہے. اور دوسری چیز، الحمدللہ و شکر اللہ، اللہ نے جو سانس ہمارے لیے جو دی ہے، یعنی انہیل کرتے ہیں ایکسیل کرتے ہیں، یعنی انسان اتنا کمزور ہے، یقین مانیے انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک پرٹیکولر 1-2 منٹ تک یا آدھے گھنٹے تک سانس لے کر روک سکے. یہ اللہ کی جانب سے نعمت ہے کہ الحمدللہ جو سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، جو لنگس کا سسٹم ہے، جو ناک ہے، جو ہوا ہم لیتے ہیں، ہوا واپس چھوڑتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ و شکر اللہ. میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. یاد رکھ لیجئے، آپ کے سامنے میں جو بھی بات رکھ رہا ہوں، تنہائی میں ایک بار سوچئے، اللہ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آج ہمارے ماشاءاللہ جسم کے ایک اعضا، ہر ایک اعضا ماشاءاللہ اچھا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. گردے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، ہارٹ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، برین اپنی جگہ کام کر رہا ہے، ہر اعضا وائٹل آرگنز ہر جگہ ماشاءاللہ کام کر رہا ہے. میں اس کی وجہ، یہ میرا خاص کر بولنے کا مقصد میرا یہ ہے، اللہ نے ایک ایک نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے. ایک ایک نعمتیں ہم کو ذرا سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کے بجائے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں. میرے عزیز دوست ساتھی، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت یہ بھی ہے، ایک نعمت یہ ہے بھوک لگنا، ہاضمہ ہونا. یہ میں ایسے جب میں سوشل سروس کرتا ہوں، گاندھی ہاسپٹل، عثمانیہ یونیورسٹی، عثمانیہ ہاسپٹل، کئی ایسے پیشنٹ سے جب ملتا ہوں، بھائی بھوک نہیں لگ رہی، بھائی کھانا کھانے کے بعد ہاضمہ نہیں ہو رہا. یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا شاید، یا نہیں ہوا، مگر اگر ہم ایسی چیزوں سے اگر ہم سفر کریں گے، اگر ہم کو اس بات کا یعنی تھوڑا پرابلم ہوگا، جب اللہ کا شکر ادا کرنے کا جب ہم کو یاد آئے گا. کئی ایسے پیشنٹس ہیں تڑپتے، بھوک نہیں لگتی، کھانے کے بعد ہاضمہ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور میرے عزیز دوست ساتھیوں، بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، یہ جو نیند آنا، نیند آ کر پھر واپس اٹھنا، اور وہ جو نیند آ کر جو واپس اٹھتے ہیں 8 گھنٹے 7 گھنٹے یا 5 گھنٹے، اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. جب انسان صبح سے لے کے شام تک کام کر کے تھکا مندہ رہتا ہے، آخری تھکے ہوا رہتا ہے، بہت تھکے ہوا رہتا ہے، اللہ نے ہم کو نعمت سے یہ نوازا ہے کہ نیند، ماشاءاللہ نیند، سلیپ. جب انسان سوتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے، یعنی صبح میں اٹھتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. ہم نے انسانوں کو رات اور دن انسانوں کے لیے رکھا ہے. جب وہ انسان سوتا ہے تھکا مندہ سوتا ہے، اب جب اٹھتا ہے بالکل فریش ہو کر اٹھتا ہے. الحمدللہ و شکر اللہ. کئی ایسے پیشنٹس ہیں جو سلیپ ڈس آرڈر ڈپریشن کے شکار ہے. الحمدللہ و شکر اللہ، اللہ نے ہم کو اچھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس بات کا ہم کو احساس نہیں ہے. نوجوان، خاص طور نوجوان، میرا عزیز دوست ساتھی، میرا دینی ماں اور بہنوں، اس میں لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں، لڑکے بھی آتے ہیں، جو رات کو اللہ نے سونے کا وقت دیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں. دیکھیے سائنٹیفکلی پروف ہے، جب انسان سوتا ہے سرٹن ٹائم تک، ایک پرٹیکولر ٹائم تک اس کے اعضاء کو ریسٹ ملنا بہت ضروری ہے. جب انسان سوتا ہے، جب اس کے ہر اعضے کام کرنے لگتے ہیں، جب جا کے اس کی تھکان دور ہوتی ہے. اگر جو ٹائم پر ہم کو سونا ہے وہ ٹائم پر ہم نہیں سو کے وہی آوارہ گردی کر لیتے پھرے، وہاں ڈوسے کھا لیتے پھر لے، مندی یا فلاں چیزیں کھا لیتے پھرے، یا XYZ، تو
ہماری پوری نیند چلے گئی. آج کئی ایسے مسلمان ہیں, پولیس کے گاڑیاں حال میں دیکھا تھا میں, رات کے 1 بجے 2 بجے سننے کو بھی آیا یہ کہ بھائی مسلمان کے پاس چبوترے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس والے آ کے ڈال کے چلے گئے. کیا کہ کون سی کی جگہ, کہیں کی کچھ ہوا, چوری ہوئی, فلاں جگہ, یہ مسلمان اندر چلے گئے فری میں. یہ جو رات کا وقت ہے, سونے کا وقت ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, آوارہ گردی کر رہے ہیں. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, اور یہ ایک چھوٹی نعمت ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. جب ہم کو اس بات یعنی ہم اس کے سفر کریں گے جب سمجھ میں آئے گی. جو ہمارے منہ کے اندر جو کچا پن ہے, یعنی سلائیوا, یعنی لحاظ, اگر وہ بھی کم ہو گیا تو وہ بھی ہم مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے یعنی تکلیف کا باعث بنتا ہے. حلق سوکھ گیا. کئی ایسے پیشنٹس ہیں میں دیکھا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کرتے ہیں, ہزاروں کے ہزاروں پیسے ڈال دیتے ہیں, میڈیسنس کھاتے ہیں, میرا حلق سوکھتے جا رہا ہے, ہونٹاں سوکھتے جا رہے ہیں. یہ الحمدللہ و شکر اللہ چھوٹی نعمت ہے, مگر اللہ نے ہر ایک نعمت سے ہم کو نوازا ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, ہم کو اس بات کا تزکیہ نفس کرنا بہت ضروری ہے. اللہ نے ہم کو ایک ایک نعمتوں سے نوازا ہے, کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ کے سامنے اور ایک بات یہ رکھتا چلوں, یہ ہمارا ایمان تازہ کر دیتی ہے بات انشاءاللہ. جو مسلمان, جو انسان غذا اچھی غذا کھاتا ہے, الحمدللہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے جو انسان کو جینے کے لیے ضروری ہے, جو جینے کے لیے ضروری نہیں ہے وہ بھی اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے. مثال کے طور پر زبان کا مزہ, ذائقہ, اگر یہ نعمت اللہ نہیں دیتے تو انسان مرتا نہیں, لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ بھی نعمت سے نوازا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ و شکر اللہ. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, بزرگوں, ہم کو اس بات کا تزکیہ نفس کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی جانب سے اللہ نے ہم کو ایک ایک نعمتوں سے نوازا ہے, کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اب غذا کے تعلق سے لے لیجئے, ایسے کئی نوجوان ہیں جو گھر میں ماں باپ کے اوپر یعنی چلاتے ہیں, ارے کیا امی کلش دال پکائے, ارے کیا امی پرسمی بھاجی پکائے, پھر بھاجی پکائے, پھر فلاں سالن پکائے. گھور کے دیکھنا, غصہ کرنا, بحث کرنا. الحمدللہ و شکر اللہ, کئی لوگوں کے پاس یہ بھی میسر نہیں ہے, کئی لوگوں کے پاس یہ بھی کھانا نہیں ہے, لیکن آج ہم ناشکری پانا کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, وشکر للہ, اللہ کا شکریہ ادا کرو. لیکن آج ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں, ماں باپ کے اوپر بدزبانی کرتے ہیں, ارے کیا امی کیا ابو اتنا اچھا پکانا تھا نہیں پکائے, روز یہ سالن, روز یہ کھانا. کیا اللہ نے منع فرمایا ناشکری پنا کرنے سے. اور ایک مسئلہ, سب سے اہم مسئلہ ہے, ہم ذرا غور و فکر کریے. الحمدللہ کئی مساجدوں میں ماشاءاللہ کھانے کا انتظام رہتا ہے, الحمدللہ فری آف کاسٹ, اور کوئی بولتے نہیں, جتاتے نہیں, میں کھلایا. الحمدللہ بہت اچھی سے اچھی غذا ملتی ہے. اب اس کے اندر بھی ہم کیا ناشکری پنا کرتے ہیں, ارے بھائی کلش یہ آئٹم تھا, آج یہ آئٹم ہے, ارے بھائی پہلے میں کو ڈالو, ارے بھائی پہلے میں کو ڈالو, ارے بھائی یہ جو مینجمنٹ ہے کیا کر رہی ہے مینجمنٹ. یقین مانیے رمضان المبارک کا مہینہ اتنا افضل ترین مہینہ ہے, جو مسلمان کے گھر میں ایک ٹائم کھانے کو نہیں ہے, ماشاءاللہ 30 دن کھاتے ہیں, ماشاءاللہ 30 دن کھاتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا ہم صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. ایسے کئی مساجدیں ہیں, وہ آئٹمیں دیکھ کے وہ مساجدوں کو جا رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی سب کھانے پینے کے بعد بھی ارے بھائی مرچی کم تھی, نمک کم تھا, میٹھے میں شکر زیادہ ہو گئے, فلاں چیز ہو گئے, خامیاں نکالنے میں رہتے ہیں. جبکہ اللہ نے کیا فرمایا, الحمدللہ و شکر اللہ, کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. لیکن آج ہمارے امت مسلمہ کے اندر یہ عادت سی ہو گئی ہے, جو بھی چیز ملی اس کے اندر وہ تلاش کرنا جو نہیں ہے. ایک موٹیویشنل اسپیچ ہے, ایک ذرا غور و فکر کریے. اگر ہم کو سکسیس ہونا ہے, کامیاب ہونا ہے, تو جتنا ہو سکے ہم وہ گول تک وہ ریچ کرنے کے لیے ٹرائی کریں. جو چیزیں ہیں جو سکسیس ہونے کے لیے, اس کو اچھی طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں, اپلائی کریں, جب جا کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور دوسرا فیز, دوسری طرف یہ لے لیجئے, جو چیز ہم کو پانے میں مشکل ہوتی ہے, وہ نہیں ملتی ہے, ہم اس کے پیچھے جا کے ہم جو چیز ملنے کو ہے وہ اس کے اوپر فوکس نہیں کر جو چیز نہیں حاصل ہوتی ہے اس کے پیچھے ہم نہ پڑیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں.
اللہ نے ہم کو جو نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کریں. اور ہم کیا کرتے ہیں, جو چیز نہیں ہے اس کے اوپر جا کے ہم توجہ دیتے ہیں, ارے بھائی یہ نہیں ہے, ارے بھائی وہ نہیں ہے, ارے بھائی پرسوں میں یہ پکائے آج بھی یہی رکھے کیا مسجد میں آئٹم. یہ چیز ہم یہ چیزوں کا ہم نہیں سوچنا ہے کہ بھائی جو چیز کا ہم کو ملنے کے لیے نہیں پا سکتے ہم اس کے پیچھے جا کر وہ یہ زیادہ اسٹریس دیتے ہیں. تو اس سے مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحمدللہ اپنی مینجمنٹ اپنی جگہ کام کر رہی ہے. کمیٹی ممبرس لے لیجئے, جو بھی ہے وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو بھی اہل خیر حضرات ہیں اپنی جگہ ماشاءاللہ اہل خیر حضرات کام کر رہے ہیں. بٹ ہم کو تھوڑا صبر رکھیں, جو بھی میسر مل رہا ہے, جو بھی ہم کو مل رہا ہے کھانے پینے کے لیے اس کے اوپر شکریہ ادا کریں. اور دیکھیے کئی مساجدوں میں یہ کھانے پینے کو بھی لے کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. کیا ہے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی, عادت مبارکہ تھی, جب کبھی بھی کھانے پینے کے آئٹم آتے, چیزیں آتی تو پہلے نہیں ڈال لیتے ہیں. پہلے صحابہ اکرام سے پورا ہو کے آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز وہ کھانے کا آئٹم آتا تھا. آج ہمارے پاس کیا ہے, ارے بھائی وہاں نظر رہتی یا وہاں سے آ رہا کھانا تو پہلے میرے کو ڈالو, پہلے میرے کو ڈالو, پہلے میرے کو ڈالو. اللہ اکبر. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, کھانے کی بھی ایک سنت ہے, طریقہ ہے, جو جینے کا طریقہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے اس کو فالو کرے. لیکن آج ہماری امت مسلمہ کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ ہم بازک والوں کا خیال نہیں کرتے. پہلے جب ہمارے پاس کھانا آتا ہے تو بازک والوں کے پاس دیکھیں کہ اس کے بازک والوں کے پاس وہ چیز ہے یا نہیں. ہمارے پاس کیا آتا ہے, بازک والا بھوکا رہتا ہے, اس کے پاس کھانا نہیں رہتا پلیٹ میں, ہم کھا لیے بس. نہیں میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, ہم اس بات کا خیال کریں کہ بازک والوں کو پہلے کھانا کھلائے. اور دوسری چیز, یہ مسئلہ شکر کے تعلق سے سورہ احزاب میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا. اے لوگو, جو لوگ ایمان لائے ہو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو صبح اور شام. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, اللہ نے ہم کو ماشاءاللہ صحت جیسی دولت سے ہم کو نوازا ہے, تو ہم امت مسلمہ کو یہ چاہیے ذکر و اذکار کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. خاص طور اس رمضان المبارک کے مہینے میں کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کریں, استغفار پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں. اور بہت سارے ذکر و اذکار ہے, خاص طور قرآن کریم ماشاءاللہ موجود ہے. جتنا ہو سکے اگر پڑھنا ہے پڑھے. تھک گئے تو کسی کی غیبت مت کریں, کسی کے ساتھ بدزبانی مت کریں, کسی کے ساتھ بد کلامی مت کریں, کسی کی ٹو میں لگ کے ان کے عیبوں کو مت تلاش کریں. خالی وقت ہے تو کسی سے کم بات کریں, کسی کے گناہوں میں اپنے آپ کو حصے میں نہ لے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں, جتنا ہو سکا مثال کے طور پہ کوئی پڑھنا تھا پڑھ لیے, لیکن اس کے بعد خالی ٹائم ملا, ارے بھائی دیکھو وہ فلاں شخص ایسا ہے, فلاں شخص ایسا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے امت مسلمہ کو, اس سے بچنا چاہیے. جتنے بھی نیکیاں قرآن پڑھ کے کمائے تھے وہاں جا کے گوا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, اللہ کے شکر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. کون؟ امام الانبیاء, بخشائے ماشاء اللہ, اگلے پچھلے گناہ معاف تھے, پھر بھی اللہ کی عبادت میں اپنا آپ کو اتنا وقت دیتے تھے, دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. آج ہمارے سے ایک 10 مرتبہ 30 مرتبہ استغفار نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, جو ہدایت ہے, طریقہ سب ہے ماشاءاللہ. قرآن کی آیت ہے, حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے, صحابہ کی زندگی ہے ماشاءاللہ, ائمہ اکرام کی زندگی موجود ہے. کم سے کم وہ تو دیکھ کے ہم حاصل کریں. آپ کو اور ایک چیز یہ بتلاتا چلوں, اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر میسنجر بنایا. مثال کے طور پر اگر ایسا نہیں ہوتا, اگر کوئی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجتا, تو ہم یہ سوال کرتے تھے, ارے بھائی وہ تو فرشتے تھے, انہوں عمل کرنا تھا کر لیے, ہم کیا فرشتے ہیں, ہم انسان ہیں بھائی, ہمارے سے نہیں ہوتا عمل. ویسا نہیں. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, اللہ کا کلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے سے عمل کر پوری زندگی میں عمل کر بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں,
اے عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکریہ ادا اتنا کرتے تھے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ابھی اللہ کے نعمتوں کے تعلق سے بہت سارے باتیں ہیں، اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے تعلق سے قرآن کی آیتیں بہت ہیں، مزید ہے، حدیثیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ آنے والی تاخیراتوں میں موقع ملے گا تو آپ کے سامنے میں بات رکھوں گا۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، اور امت مسلمہ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بنا دے، اور ناشکری سے بچا دے، اور جس کے والدین اس دنیا میں باحیات ہے ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے اے اللہ ان کو جوڑے کا انتظام کرا دے، اور جس کی شادی ہو گئی ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جس کی اولاد ہو چکی ہے ان لوگوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، جیسا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ویسا ہم کو بنا دے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ استغفر اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ جو مسلمان سیریا، برما اور فلسطین میں اور دیگر جہاں کہیں پر بھی مسلمان پریشان حال میں، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان باحیات ہیں اللہ ان کو نیک ہدایت دے، تاکہ آپ کی عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ وقت دے سکے۔ آمین۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ رب العزت آنے والے جتنے بھی ہمارے جو دن بچ چکے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر اللہ و اتوب الیہ، واللہ یعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔